طرف چلے گئے. کوئی ایک پوائنٹ بتائیے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. شیخ آپ میرے خیال سے سب سے اہم جو ہے وہ خلیفہ والا, کہ خلیفہ ذمہ دار ہوتا ہے, وہ مسئلہ آپ ان کا واضح کریں تو اچھا ہوگا. یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے جسٹیفائی کیا ہے, میں نے شیخ میں نے آپ کی ایک سیکنڈ آپ سنیے, ابھی انجینئر بھائی وقت کم بچا ہے تھوڑا. ذمہ داری انہوں نے جو دلیل دی میں تو وہی کاؤنٹر کر دیا نا. انہوں نے اس شیخ میں تو 2 ہفتے سے ویٹ کر رہا ہوں, زید سر 2 ہفتوں سے میں ویٹ کر رہا ہوں, اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا. آپ نے یعنی کوئی بھی ملک میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا ذمہ دار خلیفہ ہے, یعنی حاکم ہے. اگر حاکم اس میں انوالو ہے, حاکم کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے, تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وہ ذمہ دار, اس نے ایسا قانون بنا دیا, ایسا کچھ کر دیا, وہ کر دیا. ورنہ کچھ بھی غلط ہو کسی کی رائے میں تو اس کو آپ بلیم کر دیں کہ حاکم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی دلیل چاہیے, یعنی کس بنیاد پر. جو دلیل میں آپ کو آج ہی کی میں نے بتایا, سنیے, جو دلیل آپ نے دیا آج ہی کی پریکٹیکل بات بتاؤں گا, جو ابھی ملک کے ہمارے حالات ہیں. ایک منٹ سنیے, اس کا بھی جواب آ چکا ہے. جو ملک کی بات کریں, آپ نے جو دلیل دیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں, نہیں کہا انہوں نے, کبھی نہیں کہا ایسا, بالکل نہیں کہا انہوں نے. اور یہ جو ابھی آپ کہنے جا رہے ہیں, میں بیچ میں جواب دے چکا ہوں, ایسا نہیں, میری نظر ہے کہ میں نے کہا کہ اگر حاکم ذمہ دار ہے اس کا. اب ملک کی بات کرتے, اس وقت کے ممالک کی بات کرتے, ممالک وہاں کے جو حاکم و ذمہ دار, وہ قانون بناتے, وہ لا بناتے ہیں, وہ اس طرح کے اس میں انوالو لیتے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ ہاں وہ ذمہ دار ہیں. ورنہ اگر کسی کی حکومت میں یا کسی کی قیادت میں کوئی غلط کام ہو گیا تو آپ اسے ذمہ دار نہیں کر سکتے, اسے آپ جو ہے اس کے اوپر نہیں لا سکتے کہ انہوں نے کیا. بھائی اس کا مطلب دیکھیے, کیا اگر رعایا سے کوئی غلطی ہوتی ہے, ان کی طرف سے کوئی جو ہے فتنہ فساد ہوتا ہے رعایا کی طرف سے, تو اس کا ذمہ دار آپ ڈال دیں گے کہ وہ حکومت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ بالکل نہیں جی. تو اس کا کوئی بنیاد کیا قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ کسی حاکم کے دور میں جو کچھ ہوگا سب کا ذمہ دار حاکم ہوگا, یا کسی حدیث میں ہے؟ یعنی کس بیس پہ ہم لگا دیں گے الزام, لگا دیں حاکم, ہاں حاکم انوالو ہے, ہم کب لگائیں گے حاکم کو؟ حاکم اس میں شامل ہے تو یقیناً اس کا قصور ہے, لیکن اگر حاکم شامل نہیں ہے تو اس کو قصوروار نہیں بنا سکتے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ نے جنگوں میں کچھ ایسے لوگوں کو جو ہے, ایسے ایک صحابی نے قتل کر دیا جو کہتا تھا میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو بولے کہ یہ غلط ہوا اور میں اس سے بری ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل اس میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ وہ الزام نہیں رکھ سکتے کہ کچھ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو ہے ذمہ دار ہیں. جنگ احد میں آپ دیکھیے, جنگ احد میں لڑائی ہو رہی ہے, بعض صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہاڑ کے پاس بٹھایا تھا, پھر وہاں سے وہ ہٹ گیا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بول سکتے کہ وہ اس کے جو ہے ذمہ دار ہے. تو کسی بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا نا, اللہ نے تو انہیں معاف کر دیا تھا, ٹھیک ہے معاف کر دیا تھا, لیکن آپ کسی حاکم کو, کسی بھی قائد کو آپ ذمہ دار نہیں بنا سکتے ہیں اگر اس دور میں کچھ ہو رہا ہے تو, جب تک کہ وہ شامل نہیں ہے. اگر اس کا ہاتھ ہے, اس کی ایما پہ ہو رہا ہے, اس کے اشارے پہ ہو رہا ہے, کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ اس میں شامل ہے, جو حکومتیں شامل ہے غلط کام کر رہی ہیں, حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے, تو آپ کہیے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. لیکن اگر حکومت اس میں انوالو نہیں ہے, لوگوں نے وہ سب کیا ہے, تو ان کا کیا قصور ہے؟ میں آپ کو ایک آج کا ہی ایگزامپل دیتا ہوں. کوئی ایسی پالیسی بنتی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہو آج کی ڈیٹ میں, میں اس کا جواب نہیں دینا, تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ یوگی ہوگا, کیونکہ مکھیہ منتری اتر پردیش کا یوگی آدتیہ ناتھ. ایک منٹ, آپ کسی کو جنرل بات کیجئے, کسی بھی نیتا کو یہ وہ اسٹریم نہیں ہے نیتا سیاست پہ بات کرنے کی, اس لیے آپ یہاں کسی کا نام نہیں لے سکتے, آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے, بلکہ اس ملک کا بھی نام نہیں لے سکتے. میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, اگر اس طرح کی مینشن کر کے آپ بات کریں گے آپ کو فوراً ریمو کر دیں گے. جنرل بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ اس میں شامل ہے تو بے شک آپ اس کو بلیم کرو, لیکن اگر ملک کا سربراہ اس میں شامل نہیں تو کیسے اس پر جو الزام لگا دو گے کہ وہ بھی اس میں شامل, اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. تو سر یہ بتائیے, تو یہ آپ کا ایک سوال کا جواب ہو گیا. انجینئر بھائی آپ کے سوالوں میں اور کون سا سب سے میں مطمئن نہیں ہوا سوال جواب سے. اچھا, کوئی علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مثال دے سکتے ہیں شیخ علی؟ مطمئن تو اللہ کے نبی سے بھی لوگ نہیں ہوئے, مطمئن تو اللہ کے نبی سے بھی نہیں ہوئے. یہ جواب تھوڑی ہے. اللہ کے نبی اس نے دعوت دی, بہت لوگوں پر توحید پیش کیا, کہاں سے مطمئن ہوئے؟ ابو جہل مطمئن ہوا, ابو لہب مطمئن ہوا, گھر کے لوگ سے اپنے لوگ ابو جہل اور ابو لہب سے ملا رہے ہیں؟ نہیں ملا نہیں رہا ہوں, میں رول بتا رہا ہوں کہ مطمئن نہ ہونا یہ کوئی جواب نہیں. آپ مطمئن نہیں, آپ کا مسئلہ, ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟
नहीं नहीं सर, आपने certify कर पाया। आपके पास कोई Relax दलील करो। है, एक मिनट, आपने एक दलील मिनट। दिया, मैंने उसको जवाब एक दे दिया। मिनट। आपने एक दलील दिया कि उमर रज़ी अल्लाह कहते थे कुत्ता भी मरेगा तो मैं जिम्मेदार हूं। कहां है? अब लेके आओ। ऐसी कोई दलील नहीं है। तो मैं जिम्मेदार हूं आपके दलील देने का, आप मुतमईन होना, उससे हमें क्या लेना देना? अगर आपके पास कोई दलील है जिसमें कोई वजन है, मेरे पास कोई जवाब नहीं, तो मेरा मसला है। लेकिन अगर आपके पास दलील ही नहीं है और मैं एक उसूली बात कर रहा हूं, आपका इतना नहीं हो रहा, तो सबको हम मुतमिन कर ही नहीं सकते। ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं कि जी हद शेख तक शाबान हम- बताइए। बार देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं, जो आपकी नफ्सिया में है, वो ये कि यजीद उस वक्त ममलकत के सरबराह और जिम्मेदार, जैसे आज के जमाना में किसी मुल्क का कोई वजीर आजम है या जो है वजीर आला है, तो जिस मुल्क का वजीर आजम है, जिस सूबे का वजीर आला है, गोया उसको जिम्मेदारी का स्टेटस है उसके साथ। अब उसकी जेर निगरानी इलाके में, अफराद में कहीं कुछ होता है, तो आप इस अंदाज में कहना चाह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी उसके सर है। अब जिम्मेदारी का दो मफहूम है। अगर जिम्मेदारी का मफहूम ये है कि उसकी निगरानी में, अगर वो सूबा उसके अंडर में है या मुल्क उसके अंडर में है, कुछ होता है और उसको वो सीरियस नहीं लेता, उस पर ध्यान नहीं देता, उसको उसका सॉल्यूशन नहीं लाता, उसकी ताकत में जो है वो करता नहीं, तब तो उसको ब्लेम किया जाता है। एक ये है। दूसरा ये है कि किसी केस में वो खुद शामिल हो, यानी उसने पॉलिसी बनाई हो, उसने कानून बनाया हो या साजिश के तौर पे शरीक हो, तो जाहिर सी बात है फिर उसको वो दूसरे टाइप की जिम्मेदारी यानी कसूरवार होगा। अब यजीद का मसला क्या है? यजीद एक ममलकत के सरबराह हैं। सरबराह होने की हैसियत से उनकी ममलकत में अगर कहीं कुछ होता है तो उसमें इंटरफेयर करने के, उसमें कानून जारी करने के, उसको हल करने के, उसको दूर करने के, जब उनके इल्म में वो चीज आती है, उसके वो जिम्मेदार हैं। अगर इस स्तर पे उन्होंने काम न किया हो या सबूत हो कि इस स्तर पे उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर आपका ये वाला पहलू शामिल होगा। लेकिन अगर ये पहलू आप लाना चाहते हैं कि उनके हुकूमत में एक केस हुआ, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दर्दनाक शहादत हुई और उसमें यजीद का कोई लिंक था, उसने कोई ऑर्डर जारी किया था, उसने कोई कानून पास किया था, वो कोई पॉलिसी दिया था, या उसके कोई आदमी आए थे और उन्होंने उसको किया और उसका उसमें ऑर्डर था, तो ये बात नहीं। तो ये दो सतह है। वो एक सतह अगर आप समझते तो बिल्कुल नहीं है, दूसरी सतह अगर है, मैं अगर नहीं समझा सका हूं तो किफायत भाई उसको थोड़ा और क्लियर करें। खुलासा वही है शेख शाबान, अगर हाकिम इन्वॉल्व है, जी शेख। हाकिम की वजह से कुछ हो रहा है तो ठीक। देखिए आप ये बता दीजिए मेरे भाई, आपको आवाज आ रही, तो कत्ल बड़ा जुर्म है या कुफ्र? कुफ्र। कुफ्र है ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जो पहले खलीफा हैं, उनके दौरे खिलाफत में जो रिद्दत इर्तिदाद का फितना उठा, आपको मालूम है ये लोग मुर्तद, कई लोग मुर्तद हो गए। मुर्तदीन हो गए। ये छोटा मसला है कोई, इतने लोग मुर्तद हो गए, नहीं, इसके ये तो बड़ा जिम्मेदार कौन? मसला है तो ये कौन जिम्मेदार इसके? सर शेख, ये तो बिलीफ का मसला है ना, ये तो ईमान का, ये तो किसी का भी ये मसला हो, कोई- लेकिन वो आपने ये खुद कोई- कहा कि उससे बड़ा मसला है, उससे ये बड़ा कोई- मसला है, इतने लोग मुर्तद हो गए, इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? शेख हम तो इसमें एनालॉजी बैठ ही नहीं रही सर, इसकी कोई एनालॉजी सेट ही नहीं बैठ रही है जो आप बता रहे हैं। क्यों नहीं बैठ रही? लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि यानी बिलीफ आप कह रहे हैं कि किसी का कत्ल होगा, मेरा जो बिलीफ है, मैं मुर्तद हो गया तो उसमें मेरे दिल में है कि भैया मैं मुर्तद हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मसला है ना शेख, आप जैसे शेख शाबान ने बोला ना, शेख शाबान बिल्कुल सही समझे। अगर सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और जिसने भी करी शहादत, तो उसकी मालूमात जब यजीद बिन माविया को पहुंची तो उसने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, ठीक है। नहीं, और बस रुक जाइए। इससे थोड़ी शेख सुनिए, तो शेख सुनिए, आपने इस चीज का जवाब, आपने इस चीज का जवाब दिया, आपने इस चीज का जवाब। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बात आई है कि सहाबा के दौर में जो लड़ाइयां होती थी, जो जंगें होती थी, उसमें गरजे बाद में रिपोर्ट होता था कि इसने कत्ल किया है, क़िसास का कोई कानून नहीं चलता था। आप देखें कि अभी किसी ने सवाल किया था कि जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंगे जमल में शहीद किया गया, जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु को,
ان کا قاتل ان کا سر کاٹ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آتا ہے, ایک قاتل کا سر کاٹ کے لاتا ہے. آپ بتائیے یزید حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے قاتل نہیں آیا یزید کے پاس, لیکن علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو جنتی صحابی ہیں اور ان کا اور حسین رضی اللہ عنہ سے افضل بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہیں, بڑے صحابی ہیں, سینئر ہیں, عمر میں بڑے ہیں, خدمات میں ہر چیز سے بڑے ہیں, حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو زبیر رضی اللہ عنہ کو قتل کرتا ہے, سر کاٹ کے علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ قاتل گمنام ہے, کسی کو رپورٹ کرنے کی ضرورت, خود آ کے پہنچ جاتا ہے. علی رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرتے ہیں, اس کو سزا دیتے ہیں. کیوں نہیں سزا دیتے؟ وہ تو ایک جنگ کی بات ہے, اگر وہ اپنے ہی ساتھیوں کو اس ٹائم وہی کہہ رہا ہوں کہ جنگ کی بات, وہی بات. یہ کربلا میں بھی جنگ ہوئی ہے, لڑائی ہوئی ہے. لڑائی میں اس وقت کا ایسا کوئی لا نہیں تھا کہ لڑائی کے بعد جو لڑائی کے اندر ہوا, یعنی حکومت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ ہوا, اس ٹکراؤ میں جو لوگ قتل کیے گئے, قتل دونوں طرف ہوئے. حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے وہ بھی قتل کیے گئے, اور جو حکومتی افراد تھے وہ بھی, دونوں طرف لاشیں گری ہیں. ایسا نہیں کہ ایک طرف لوگ مارے گئے, دونوں طرف لاشیں گری ہیں. لیکن کسی بھی موت کا کوئی حساب و کتاب جنگ کے بعد نہیں ہوتا ہے. یہ اس دور کے, آج آپ 1400 سال کے بعد جو ہے, اتنے صدیوں کے بعد بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت صحابہ موجود تھے, اس وقت تابعین موجود تھے, اس وقت ہم سے اور آپ سے زیادہ جانکار لوگ موجود تھے, ہم سے اور آپ سے زیادہ تجزیہ کرنے والے لوگ موجود تھے. اس وقت کے لوگوں نے بلیم کیا یزید پہ, کس نے کیوں نہیں قصاص لیا؟ اس وقت کے لوگوں نے جنگ جمل یا جنگ صفین میں شہادت ہونے والی شہادتوں کا الزام نہ علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ ڈالا, نہ معاویہ کے سر پہ ڈالا. الزام نہیں لگایا کہ بھئی حکومت پہ الزام نہیں لگایا. اس وقت کربلا میں جو شہادتیں ہوئی, اس وقت بعد کے لوگوں 400 سال کے بعد, 500 سال کے بعد کس نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس وقت کے جو صحابہ تھے, اس وقت کے جو تابعین تھے, جو باحیات تھے, کیا ان لوگوں نے کسی کے زبان پھر جملہ آیا کہ بھئی کربلا میں اتنی شہادتیں ہو گئی, حکومت نے قصاص کیوں نہیں لیا, حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ اس وقت کے لوگوں نے یہ سوال کیوں نہیں کھڑا کیا جو آپ کھڑا کر رہے ہیں؟ اس وقت کے لوگوں نے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا؟ حتیٰ کہ جو ہے واقع حرہ میں یزید کے خلاف جو ہے کچھ لوگ بغاوت کرتے ہیں, اس موقع پر بھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ حسین یا کربلا کے شہداء کا جو ہے بدلہ نہیں لیا گیا, یہ یزید کی بہت بڑی غلطی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے, صحابہ تابعین تھے, یہ سوال انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا؟ انہوں نے یزید کو کیوں نہیں بلیم کیا؟ آج آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ وہ لوگ, پوری امت کیوں خاموش رہی؟ کیا پوری امت میں کوئی باغیرت نہیں تھا جو کھڑا ہو کے بول دیتا؟ بھائی عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں, پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں, عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں اور پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے, بلکہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں قصاص کے لیے. اور کربلا میں صرف حسین رضی اللہ عنہ تنہا نہیں ہے, کئی لوگ ہیں, پورا خاندان والے, بہت بڑی تعداد شہید ہو جاتی ہے. امت میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کے نہیں کہتا بدلہ چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے نہیں کہتا ہم کو بدلہ چاہیے. حتیٰ کہ وہ جو کربلا میں جو موجود تھے, زین العابدین رحم اللہ جو موجود تھے وہاں پہ, وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم کو بدلہ چاہیے. بدلہ مانگنا تو دور کی بات ہے, یزید کے خلاف کوئی ایک جملہ کہا ہو. یعنی اہل بیت کے گھرانے میں سے, میں تو تقریباً 10 سال سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں, ویڈیو میں نے بنایا, تحریر میں نے لکھی کہ کربلا کے بعد حسین بلکہ اس سے پہلے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یا جو وہاں پہ موجود تھے, ان میں سے کسی ایک سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے یزید کو بلیم کیا ہو, یا یزید پہ کوئی الزام لگایا ہو, یزید سے کوئی شکوہ کیا ہو, کوئی شکایت کیا ہو کہ تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے. یا اس وقت جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ہو کہ بھئی یزید نے مروا دیا, اس نے ایسا کیا ویسا کیا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد؟ شیخ کفایت کا آپ نے جواب سنا, شیخ کفایت کا آپ نے جواب سنا. بس ایک منٹ, جو میں نے دو پوائنٹ دیے تھے اس کا جواب شیخ کفایت نے دے دیا. اب مجھے جو کہنا تھا, جو میں نہیں کہا تھا, وہ یہ کہ جب حکومت کے علم میں ایک کیس آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا, تو جو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا ایز اے حکومت, ایز اے گورنمنٹ, یزید نے وہ اسٹینڈ لیا. اگر وہ اسٹینڈ یزید نہیں لیتا تو یہ ابھی آپ تفصیل سن چکے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں, پھر لوگ جو ہے اس زمانے میں اعتراض کرتے. لیکن جو اسٹینڈ لینا تھا اس نے لیا, جو مداوا کرنا تھا کیا, جو قانونی طور پہ ہو سکتا تھا اس نے کیا, اور وہ لیا. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ذمہ داری نہیں لی.
جو ذمہ داری اس کے اختیار میں تھی وہ ذمہ داری اس نے لیا. ہاں وہ انوالو نہیں تھا، نہ اسے پسند تھی، نہ اس سے راضی تھا، اور اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور کیس دیکھیے ایک زمانہ گزر جاتا ہے جب نا، تو اس پہ کئی طرح کی تاریخی باتیں، جھوٹی طور پہ جھوٹے بیانیے، جھوٹے پروپیگنڈے آ جاتے ہیں. آج موجودہ زمانے میں کوئی کیس ہوتا ہے نا، تو اس کیس کی تہ سے باہر جو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جڑ جاتی ہیں، انسان کو ڈیمیج کرتی ہیں اس کے ذہن کو. تو اس کو پہچاننے کے لیے نا پھر اسی دور میں جانا پڑتا ہے. اصل میں جب بیچ کا آپ بیان لے لیتے ہیں تو بیچ کا بیان تو آپ کو بالکل کنفیوز کر دیتا ہے. پھر جب کیس جہاں ہوا ہے، جس وقت ہوا، جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، آپ کو تحقیق کے لیے پھر وہیں جانا پڑے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ حادثہ ہوتا ہے تو بعد کے زمانے میں جو بیانات آتے ہیں، پھر اگر وہ بیانات آپ لیتے ہیں نا تو پھر تو آپ ڈیمیج ہوں گے. لیکن اگر آپ وہیں پھر جاتے ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، پھر صحابہ موجود ہیں اور تابعین بھی موجود ہیں، یزید موجود ہے، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور پورا ماحول جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگے گا، یقین بھی ہوگا کہ حکومت کو جو اسٹینڈ لینا تھا حکومت نے وہ اسٹینڈ لیا. اگر نہیں لیا ہوتا ہے اسٹینڈ حکومت نے تو یہ کفایت بھائی نے جو پوری لمبی تشریح کی، پھر وہ سب ہوتا. جزاک اللہ. اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ جو اصل قاتل ہیں، اصل ظالم ہیں، لوگ ان کو بچا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ جو کوفہ کے لوگ جنہوں نے ان کو بلایا، ان کی کوئی مدد نہیں کی، غداری کی، اتنا پریشان کیا اہل بیت کو، خود علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کیا، حسن رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا، حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ ان کو بچا رہے ہیں، ان کو چادر کے نیچے چھپا رہے ہیں. یہ علی مرزا سارے ٹائپ کے لوگ، یہ کہتے ہیں بڑی محبت کرنے والے تھے، بڑے چہتے. بلکہ ایک بدبخت جو یوٹیوب پر ہے نا، ابھی اس کی کلپ لوگوں نے چلایا، اس نے کہا کہ وہ جس نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا وہ اجتہادی غلطی تھی اس کی. آپ سوچیں علی رضی اللہ عنہ کا قاتل اجتہادی غلطی کا شکار ہے. آپ سے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک خلیفہ راشد کو قتل کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور اس کو جو ہے پھر اس کا قتل بھی ہوتا ہے. اتنا سب ہونے کے بعد کہتے نہیں وہ اجتہادی غلطی ہے. تو کتنا پیار ہے بتائیے، اہل بیت کے قاتلوں سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو وہ قتل کا الزام جو اصل مجرم ہے، ہم دیکھیں ہمارے دل میں جو اہل بیت کے قاتل ہیں ان کے تعلق سے کوئی نرم رویہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ قاتل ہے کون؟ جو قاتل نہیں اس کو کیوں قاتل بنا رہے ہو؟ جو قاتل ہے اس پر جو اس کے تعلق سے جو کہنا ہے کو آپ، تو جو قاتل ہے اس کو تو آپ کہتے ہو اجتہادی خطا کا مرتکب ہے. جو پکڑا گیا یعنی حسین رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین دونوں سے افضل ہیں، دونوں کے والد ہیں، دونوں سے سینئر، ان کے قاتل کو آپ کہتے ہو اجتہادی خطا. اجتہادی خطا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اجتہادی کا خطا مطلب غلطی تو بھی ایک ثواب ہے. آپ بتائیے اسے ثواب کا مستحق. یہ اسحاق جہلوی کہتا ہے اجتہادی خطا مطلب اسے اس پر ثواب کی بات کہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ قاتل نشان زد ہے، اس کا نام مینشن ہے، پہچانا گیا ہے، اس کو سزا بھی دی گئی، پھر بھی اس کے حق میں ایک اجر کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں یعنی کربلا میں جو کچھ ہوا تو جو اصل قاتل ہیں، جو اصل جو شخص جو ہے جس نے قتل کیا، کچھ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں مختار سقفی نے آ کے سب کو بعد میں مارا. وہ حجاج بن یوسف کے سامنے آ کے پہنچ گیا حسین رضی اللہ عنہ کا قاتل. وہ حجاج بن یوسف پوچھ رہا کیسے تم نے جو ہے مارا، پورا قصہ بتا رہا، وہ کیسے چھوٹ گیا، وہ کیسے بچ گیا وہ. تو یہ جو اصل قاتل ہے وہ گھوم رہا دندنا کے پھر رہا ہے. اصل جو قاتل ہے اس سے ان کو بڑا پیار ہے، اس پر اس کے تعلق سے ایک لفظ نہیں نکلتا. جو شخص خود کہتا ہے کہ میں نے مارا ہے، بتائیے، جو کہتا ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا وہ اجتہادی خطا کا مرتکب ہے. جو شخص اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، اس کے تعلق سے ایک جملہ ان کے منہ سے نہیں نکلتا، اور ساری خرافات یزید کے تعلق سے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل بیت کے جو قاتل ہیں وہ اچھے لوگ ہیں. یہ تو یہ لوگ کہتے ہیں نا، جو دفاع کرنے والے وہ ان کو ثواب کا مستحق بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے پہچانو ہے قاتل کون، پہچاننے کے بعد جو اس کے تعلق سے کہنا ہے کہو. لیکن جس شخص کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، جس شخص نے یہ سب نہیں کیا کرایا، اس کو بلا وجہ بیچ میں لا کے اس پہ لان تان کرو، یہ تو بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے. اس وقت جو اہل بیت تھے، شہادت حسین کے بعد اہل بیت کے تبصرے کیا ہیں؟ یہ طبقات ابن سعد کی حسن روایت ہے. زین العابدین رحمہ اللہ جب یزید کے پاس جانے لگے اور جب کوفی رونے لگے تو کہا یہ لوگ رو رہے ہیں، یہی ہم کو قتل کرنے والے، یہ ہم کو رو رہے ہیں. اور جب یزید کے پاس یہ لوگ گئے تو یزید بھی دیکھ کے رونے لگا. وہاں زین العابدین نے یہ نہیں کہا کہ یزید ہی قاتل اور رو رہا ہے. آپ سوچئے، دو آنسو دیکھا، ایک کربلائی آنسو دیکھا. تو زین العابدین جو حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور واقع کربلا کے چشم دید گواہ ہیں، انہوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ آنسو جھوٹے ہیں، یہ ہم کو مارنے والے اور ہم کو یہ رو رہے ہیں. لیکن جب یزید رویا ان کو دیکھ کے تو یزید کے آنسو پر کوئی حکم نہیں لگایا،
वहां उन्होंने क्या। और दूसरी बात, हुसैन रज़ियल्लाहु की शहादत की खबर जब अहले बैत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सुनी, अज़वाजे मुताहरात में से अहले बैत हम उनको मानते हैं, अभी बात हुई स्ट्रीम में, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अल्लाह की लानत हो इन पर, इराकियों पे, इन लोगों ने बुलाया और गद्दारी किया। तो बताइए गद्दार किसको कहेंगे? गद्दार उसी को कहेंगे ना जो मदद करने की बात करे, जो अपनायत की बात करे और बाद में मुकर जाए। तो आप बताइए अहले बैत, चाहे वो हुसैन रज़ियल्लाहु के बेटे हों, चाहे वो अज़वाज मुताहरात हो, हत्ता कि बाद में मोहम्मद इब्नुल हनफिया रहमहुल्लाह जो अली रज़ियल्लाहु के बेटे हैं, उनके सामने लोगों ने यजीद की बुराई की, और वो ऐसा करता वैसे, उन्होंने दफा किया, कहा नहीं अकम तो इंदो, मैं उनके साथ रहा हूं, मैं उनके साथ उठा बैठा हूं, वो तो नमाज का पाबंद है, वो तो मसाइल पूछता, वो तो ऐसा नहीं है। ये वाकई करबला की बात बोल रहे हैं। तो आप सोचिए कि उस वक्त आम सहाबा जाने दीजिए, आम ताबीन जाने दीजिए, मोहम्मद बिन हनफिया जो अहले बैत में से हैं, ज़ैनुल आबिदीन रहमुल्लाह जो अहले बैत में से हैं, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो महातन, ये सब अहले बैत है। अहले बैत का बयान क्या है वो देखिए। अहले बैत किनको कातिल बता रहे हैं और आप किनको बोल रहे हैं कि वो उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इन अहले बैत ने क्यों नहीं कहा? क्या ये डरते थे माज़अल्लाह? हर कि नहीं। अगर यजीद का मसला होता है डंके की चोट में बोलते किसने ऐसा सब कुछ है, लेकिन इन लोगों ने इराकियों को बोला, या कम से कम चुप रहते। अगर आप कहते ना डर रहते तो चुप रहते ना, ये थोड़ी इराकियों को दूसरे आदमी पे थोड़ी इल्जाम लगा देते। लेकिन अहले बैत यजीद को बोलने के बजाय इराकियों को बोलने, कुफियों को बोलने की इसने ऐसा सब कुछ, इन लोगों ने ऐसा सब कुछ किया है।